السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری گڈ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج ہماری کلاس وہی ہمارے سبق نمبر 3 پہ چل رہی ہے. اسم کے متعلق جو ہم نے دوسرا لیا تھا کہ اس کے بارے میں ہمیں معلومات لینی ہے، وہ کیا تھی؟ عدد کے بارے میں. ہم لوگوں نے اس کی مشق نہیں کی تھی، ذرا تھوڑا سا اس کو ہم دہرا لیتے ہیں. مشق نمبر 25، صفحہ نمبر 25 پر آ جائیں، 25 پہ. ٹھیک ہے، پیج نمبر 25 پر آپ آئیں اور سوال ہے عدد سے کیا مراد ہے؟ عدد سے مراد نمبرز ہیں، نمبر جس کو ہم گنتی کہتے ہیں، ہے نا. آج کل ہم انگلش پر تو زیادہ زور دے رہے ہوتے ہیں لیکن اردو ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے. تو گنتی، جس چیز کو گنا جاتا ہے، اور گنتی کیا ہے؟ 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے، 1 2 3 4. تو اس میں ہم نے تین چیزوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ واحد سے کیا مراد ہے؟ 1. ٹھیک ہے، اور تثنیہ سے کیا مراد ہے؟ 2. ٹھیک، اور وہ کیسے بنتا ہے؟ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ نون زیر نی والا جو ہوگا وہ کس کی نشانی ہے؟ تثنیہ کی. جس نون کے نیچے زیر ہوگی وہ کس کی نشانی ہوگا؟ تثنیہ کی. اور ہم نے لگانا کیا ہے نون زیر نی کے لیے؟ آ نی. ٹھیک ہے، نی. اور یہ مذکر اور مؤنث دونوں کو یہ تثنیہ بنائے گا. مسلمون سے مسلمانی، المسلموں سے المسلمانی، مسلمتن سے مسلمتانی، المسلمتو سے المسلمتانی. ٹھیک ہے، میں نے نکرہ اور معرفہ دونوں بنائے. پھر اس کا دوسرا سوال ہے جمع مکسر، جس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹوٹی ہوئی شکل سے جو آئے. جمع مکسر اور جمع سالم. جمع سالم کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر واحد کی شکل اس کے اندر موجود ہوتی ہے. اور مکسر سے کیا مراد ہے؟ جس کی جمع توڑی جاتی ہے. تو جمع مکسر جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ ان کی نشانی اور اقسام امثال بیان کریں. تو نیچے ہم پڑھیں گے، پتہ چل جائے گا. سوال نمبر 3 ہے کہ لفظ کے آخر میں نون زیر نی، نون زبر نا اور الف تا کن اسماء کی علامتیں ہیں؟ اور نون زیر نی کس کے ساتھ آتا ہے؟ تثنیہ کے ساتھ. نون زبر نا کس کے آتا ہے؟ جمع مذکر سالم کے ساتھ. شاباش. اور الف تا کس کے ساتھ آتا ہے؟ جمع مؤنث سالم کے ساتھ. شاباش. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم اس کی مشق دیکھتے ہیں. مندرجہ ذیل میں واحد، تثنیہ اور جمع کی نشاندہی کریں. عربی میں جمع سے کیا مراد ہے؟ 2 سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ سنگولر. اردو میں کیا ہوتا ہے؟ واحد اور جمع. اگر 2 بھی ہیں تو جمع میں آ رہی ہیں، لیکن عربی میں اور انگلش میں کیا ہے؟ سنگولر اور پلورل. لیکن جو ڈوئل ہے، تثنیہ ہے، یہ صرف عربی میں ہم نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ. اچھا جی، آپ کا شروع میں نمبر 1 ہے القلم. میں ترجمہ کرتی جاؤں گی، آپ لوگوں نے ترجمے پر غور کرنا ہے. القلم، ایک خاص قلم. واحد ہے، تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے. الکتاب، ایک خاص کتاب. واحد ہے. الساعۃ، ایک خاص گھڑی. واحد. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد جو آپ کے پاس ورڈز آئیں گے نا، اب آپ نے دیکھنا ہے نون زبر نا ہے تو وہ جمع ہے، نون زیر نی ہے تو وہ تثنیہ ہے. ٹھیک ہے. العاملون، بہت سارے خاص کام کرنے والے مرد خاص ہیں. العاملون، میں نے بہت سارے کہا ہے، 2 سے زیادہ ہے تو یہ کیا ہے؟ جمع ہے. جمع نا. العاملون. خاشعون، وہ ہم بعد میں کرتے ہیں. خاشعون جمع ہے. کون سا ہے نون؟ نا. خاشعون. ٹھیک ہے. معرضون، اعراض کرنے والے.
جمع نون زبر نا. اچھا الساعتانی نی نی آنی نی نی تثنیہ. اچھا الذاکرات اس کو چھوڑ دو ابھی ذاکرات ابھی الف تا کو چھوڑ دو. حافظون نا جمع نا کی آواز آ رہی ہے اونا. صابرون میری شمسی حروف آپ بھی بولیں کچھ. صابرون جمع. المخلصون میں سارے نانا والے پڑھتی جاتی ہوں. المنافقون اچھا. صائمون کیا ہے صائمون نون زبر نا. میری کلاس اس طرف مجھے دیکھیں ٹھیک ہے ادھر ادھر مت دیکھیں. صائمون جمع نون زبر نا. راجعون المفلحون تائبون. ٹھیک ہے میں نے سارے اونا والے آپ کے سامنے پڑھے. اب میں نون سے نی والے پڑھتی ہوں ٹھیک ہے. الساعتانی اچھا. الرجلانی اچھا. المسلمتانی تو نا کس کی نشانی تھی؟ نا کس کی نشانی ہے؟ نی کس کی نشانی ہے؟ یہ ابھی سے یاد کر لو پھر آپ کو فعل مضارع میں بھی کام آئے گا ٹھیک ہے. دونوں قتل کے دو قتل کرتے ہیں یا سب قتل کرتے ہیں ٹھیک ہے. یہ آپ کو یہاں پہ جو پڑھو گے وہاں پہ کام آئے گا. اچھا اب ہم نے الف تا کس کی نشانی ہے؟ جمع سالم مؤنث کی. اب ہم الف تا والے دیکھتے ہیں. الذاکرات جمع سالم. اچھا جی اور کون سا ہے؟ عابداتن جمع مؤنث سالم. الصدقات اچھا یہ بس تین ہی ہیں ٹھیک ہے ہاں جی. اچھا اور کون سا ہے؟ الصابرات جمع مؤنث سالم. الصابرات جمع مؤنث سالم. اچھا جی اب ہم نے کون سے رہ گئے ہیں جو تھوڑے سے ہیں وہ رہ گئے جمع مکسر والے ٹھیک ہے. واحد والے القلم الکتاب الساعۃ ہو گئے. نون زبر نا والے جمع بھی ہو گئے. الف تا والے جمع بھی ہو گئے. نون زیر نی والے تثنیہ بھی ہو گئے. اب پیچھے رہ گئے ہے 13 نمبر پہ دیکھیں عبادن عبادن ایک بندہ. عبادن بہت سارے بندے. مور دین 2 دو سے زیادہ. تو یہ کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. الانفس جان ایک خاص جان. النفس ایک خاص جان. الانفس بہت ساری خاص جانیں. یہ کیا ہے؟ جمع مکسر. اچھا جی آگے ہے کہاں پہ ہے؟ الفقراء یہ کس کی ہے؟ الفقیرو کی. الفقیرو کی جمع. الفقراء جمع مکسر ہے. المساجد جمع مسجد سے. المسجد سے المساجد. میری کلاس میرے جو سب سے پیچھے بیٹھے مجھے افسوس آتا ہے وہ لوگ میرے ساتھ بات نہیں کرتے. المساجد اچھا. السناتن جمع مکسر ہے. اچھا اب ہم یہاں پہ نا السناتن یہاں پہ آپ کے پاس پیج نمبر 24 پہ لکھا ہوا ہے لسان سے السناتن. لسان سے مراد ہے ایک زبان اور السناتن سے مراد ہے کئی زبانیں. آگے لکھا ہوا ہے کہ جو ال ہے نا اس کو معرفہ نہ سمجھا جائے. اس ال کو معرفہ نہ سمجھا جائے یہ اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السناتن یہ اس کا حصہ ہے کئی زبانیں. اگر آپ حمزہ زبر آ کو ہٹا دیں تو آپ نہیں بول سکتے تو اس کے لیے پھر وہاں پر حمزہ کی الف کی مدد لی گئی السناتن ٹھیک ہے. اچھا جی اب یہاں پر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں. میں بولوں گی آپ نے اس کا واحد تثنیہ بنانا ہے. القلم نہیں القلم واحد ہے. اب آپ اس کا تثنیہ بنائیں 2 بنائیں.
القلم، اچھا، الکتاب، الساعۃ، اچھا جی. اب آپ ان کا جمع بنائیں. القلم، القلم، قلمون، الکتاب، الساعۃ، نالائق کو میرے بچوں، القلم کی جو جمع بنے گی وہ جمع مکسر بنے گی، الاقلام بنے گا ہے. الکتاب سے کیا بنے گا؟ الکتب. الساعۃ سے کیا بنے گا؟ ہاں یہ کیا ہے؟ الف تا ہے نا، یہ کیا ہے؟ الساعۃ یہ کیا ہے جی؟ گھڑی کیا ہے؟ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. تو کیسے بنے گی اس کی جمع کیسے بنے گی؟ الساعۃ، الساعۃ، عین کے بعد الف آ جائے، الساعۃ. ٹھیک ہے. اچھا جی. اب یہاں پر جو العاملون ہے یہ جمع ہے. اب جب میں جمع بولوں گی نا واو نون والے، اب آپ لوگوں نے اس کا واحد بنانا ہے. العاملون، العاملو، لونا میں او کی آواز آنی ہے نا، تو آپ نے جب اس کا واحد بنانا ہے تو اس میں سے آپ نے او کی آواز لگانی ہے. العاملون سے، خاشعون سے، خاشی کیوں؟ ہاں یہ بتاؤ نا. العاملون، خاشعون، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ خاص ہے، یہ خاص عام ہے، نکرہ ہے، یہ معروف. اس کا آپ واحد بنایا ہے. العامی، العاملو، اس کا واحد بنائے. خاشی کیا؟ خاشعو، خاشعو یا خاشعن؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ال نہیں لگا ہوا، یہ نکرہ ہے. خاشعن. ٹھیک ہے. معرضون، معرضون کا واحد بنائیں. معرضن، معرضن. اچھا جی. حافظون، حافظن. صابرون، صابرن، رن کہنا ہے آپ نے، دو پیش والا. المخلصون، المخلصو. اچھا جی. المنافقون، اچھا جی. صائمون، ادھر میری کلاس ادھر دیکھیں. صائمون اس وزن پہ ہے. صائمون اس کا واحد کیا آئے گا؟ صائمون. اچھا. راجعون، یہ. المفلحون، تائبون، تائبون. اچھا جی. اب ہم لے لیتے ہیں تثنیہ. تثنیہ سے اب آپ نے بنانا ہے. اچھا اب آپ ذرا یہ دیکھیں، العاملون جمع ہے، یہ واحد ہے. کیا مس ہے؟ ان میں سے واحد ہے، جمع ہے، درمیان میں سے کیا مس ہے؟ اچھا جی. تو اب آپ العاملون سے تثنیہ بنائیں. العامی کیا ہے؟ العامی. اچھا جی. خاشعون سے بنائیں. ٹھیک ہے. العاملون سے بنائیں. العامی. معرضون نہیں، المخلصون سے بنائیں. میں ال والے کی پہلے پریکٹس کرا دوں. المنافقون سے بنائیں. اچھا جی. المفلحون سے بنائیں. اچھا جی. یہاں تک آپ کو پتہ چلا؟ اچھا. اب جو تثنیہ ہے الساعتانی، الساعتانی، اس کا کوئی واحد بنائے گا؟ ویری گڈ. ساعت. ٹھیک ہے. اچھا جی. بس
یہی کافی ہے ہم لوگوں کی پریکٹس. تو ایک دفعہ پھر اپنے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے نون زبر نا کون سا ہوگا؟ اونا جمع ہے، نون زینی کون سا؟ آنی تثنیہ ہے، الف تا میں نے آپ کو کون سا سکھایا ہے؟ جمع. الف تا کے ساتھ میں نے کون سا سکھایا آپ کو؟ جمع مؤنث سالم سکھایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق پر. سبق نمبر 4 پیج نمبر 26 پر آئیں، پیج نمبر 26 صفحہ نمبر 26 پر آئیں. سبق نمبر 4 ہم نے 2 اسم کے بارے میں 2 معلومات پہلے لے لی ہیں. ایک تو یہ کیا ہے کہ اس کی جینڈر کیا ہے، وہ واحد جنس کیا ہے، اس کی مذکر ہے کہ مؤنث ہے. دوسری معلومات ہم نے کیا لی کہ ٹیچر جس کے بارے میں بات کر رہی ہیں اس کا نمبر کیا ہے، 1 ہے 2 ہے، میں نے 1 کے لیے چائے بنانی ہے کہ 2 کے لیے بنانی ہے کہ 3 کے لیے بنانی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ گھر میں عورتیں آئی ہیں. اب آپ نے پتہ کرنا ہے کتنی عورتیں آئی ہیں جن کے لیے میں نے چائے بنانی ہے. اب اپنی تیسری بات یہ سوچنی ہے کہ کیا یہ جو عورتیں آئی ہیں یا ان کا کوئی میرے لیے خاص مقام ہے، یہ میری دادی ہیں، نانی ہے، یا کوئی میرے برابر کی سہیلی ہے. دادی نانی کیا ہوں گی آپ کے لیے؟ خاص ہوں گی نا. جو سہیلی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ عام ہوگی. تو اب ہم نے دوسری خبر کیا لینی ہے کہ جس اسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ کیا ہے، کیا وہ خاص ہے یا کیا وہ عام ہے، کیا وہ میرے لیے مجھ سے بڑھ کر ہے، رسپیکٹیبل ہے، والدین ہیں میرے کو بڑے ہیں، یا کوئی میرے برابر ہے یا مجھ سے کوئی چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم نے، تو اس کو ہم کہیں گے ہم نے وسعت کے بارے میں جاننا ہے کہ اسم جس اسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اسم معرفہ ہے یا اسم نکرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، بڑا یہ تھوڑا سا نا اب تھوڑا سا یہ لمبا چیپٹر ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وسعت کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں. ایک ہے اسم معرفہ اور دوسرا ہے کامن اسم نکرہ، کامن ناؤن. اسم معرفہ کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تب ہم کیا کہتے ہیں کہ کوئی، لیکن جب ہم اسم معرفہ کا اسم نکرہ کا جب ہم مطلب کرتے ہیں اردو میں بیان کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کوئی ایک، کوئی بھی. لیکن جب ہم ال کے ساتھ اسم معرفہ کا میں پیچھے بیان کرتی تھی تو اب میں کہتی تھی کوئی خاص، ایک خاص، 2 خاص. ٹھیک ہے. المسلمو ایک خاص مسلمان مرد، المسلمانی 2 خاص مسلمان مرد، المسلمون بہت سارے خاص مرد. ٹھیک. اچھا جی، اب وہاں پر تو ہم نے سمپل الف لام والا معرفہ پڑھ لیا تھا، لیکن اس چیپٹر میں اس الف لام کو ملا کے بتایا ہوا ہے کہ اسم معرفہ کی 5 اقسام ہیں. اسم معرفہ کتنی قسموں کا ہوتا ہے؟ 5 قسموں کا ہوتا ہے آپ کی اس کتاب کے مطابق. پہلا وہ کہہ رہا ہے اسم علم. علم سے مراد ہوتا ہے جو آپ کو نام دیا جاتا ہے. جیسے میں پیدا ہوئی تو میرے والدین نے مجھے نام نصرت دیا، میرا بیٹا پیدا ہوا میں نے اس کا نام حارث رکھا، کسی کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا انہوں نے ابراہیم رکھا، کسی نے ایک بک لکھی تو اس کا نام بانگے درا رکھا، ایک بستی کسی نے بنائی تو اس کا نام لاہور رکھ دیا. ٹھیک ہے. تو جو نام ہوتا ہے نا کسی مخصوص نام کو اسم علم کہتے ہیں. اب نام کس کس چیز کا ہے؟ کسی انسان کا، چیز کا، جگہ کا جو نام ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم علم. اس بلڈنگ کا کیا نام ہے؟ النساء. ہماری استاذہ کا کیا نام ہے؟ زیبا. ٹھیک ہے. اس وقت ہم نام کی بات کر رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم جب ٹائٹل لگاتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر زیبا، ڈاکٹر زیبا وقار. یہ ان کا ایک نام ہے. اسی طرح آپ سبھی اپنے ایک نام لے کے آئے ہوئے. یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا کیا نام ہے؟ تیسر القرآن جدید. ٹھیک ہے. سمجھ گئے؟ یہ سب کیا ہیں کیٹیگری؟ یہ سب نام ہیں، ان کو کہتے ہیں اسم علم. کیا کہتے ہیں؟ علم. ٹھیک ہے. یہ آپ کو اس کا کانسیپٹ ہو گیا کہ جو بھی جس چیز کا ہم نام رکھ لیتے ہیں، جیسے یہ مارکر ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر بورڈ. اس کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر بورڈ. تو یہ ایک نام ہے، اس کو دیا گیا. صحیح. اچھا جی، اس کے بعد آتا ہے اسم کی معرفہ کی دوسری قسم ہے اسم ضمیر. ضمیر کے متعلق لکھا ہے کہ کسی نام کی جگہ استعمال ہونے والی لفظ کو اسم ضمیر کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں کہتی ہوں میری سہیلی کا نام شہناز ہے. ٹھیک ہے. شہناز ڈیفنس میں رہتی ہے.
شہناز کا گھر بڑا خوبصورت ہے، میں شہناز کے گھر جاتی ہوں، میں شہناز کے گھر میں وہ میرے لیے چائے، شہناز میرے لیے چائے بناتی ہے، شہناز میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پیتی ہے، شہناز اٹھ کے کپڑے دھوتی ہے، شہناز کھانا بڑا اچھا پکاتی ہے، شہناز رات کو 9 بجے سو جاتی ہے، شہناز تہجد کے لیے تو آپ کہیں گے ٹیچر نے کیا شہناز لگائی ہوئی ہے؟ انسان اکتا جاتا ہے نا، کہ لوگ کہتے ہیں ہم روز ساگ کھا سکتے ہیں، ہم روز فلانی چیز، لیکن انسان اکتا جاتا ہے یہ کہ ہم ایک ہی چیز بولے جا رہے ہیں۔ تو اس نام کی جگہ پر جو ہم الفاظ بولتے ہیں، جیسے میں کہوں گی میری سہیلی کا نام شہناز ہے، وہ میرے گھر کے پاس رہتی ہے، وہ اور میں اکٹھے واک پہ جاتے ہیں، شہناز، اب میں درمیان میں تھوڑا کروں، شہناز اور میں مل کر چائے پیتے ہیں، وہ چائے بہت اچھی بناتی ہے۔ تو نام کی جگہ پر جب میں نے وہ لگایا تو میں نے کیا کیا، وہاں پر میں نے ضمیر استعمال کی، ٹھیک ہے؟ تو نام کی جگہ پر جو اس لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ ایک ضمیر کون سا؟ جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، یہ غلط کام نہ کرو، ہائی تم نے یہ غلط کام کر دیا، اور یہ ضمیر کون سا ہے؟ جو نام کی جگہ پر ہم لگاتے ہیں، جیسے میں، وہ، تم، وہ، آپ، ٹھیک ہے؟ یہ لگاتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا، آپ میرے گھر آ جاؤ، روبینہ میری دوست ہو، آپ یہ نہیں کہیں گے روبینہ میری دوست ہو، روبینہ میرے گھر میں آ جاؤ، آپ کہیں گی روبینہ آپ میری دوست ہو، آپ میرے گھر آ جاؤ۔ تو نام کی جگہ پر جو آپ نے لفظ استعمال کیا، جس سے مراد ہے کہ اس بندے کے مطابق، اس چیز کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ چلے، اس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا، دوسرا کیا ہے؟ اسم اشارہ۔ اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی اشارہ کیا آپ نے؟ آنکھوں سے، کبھی آنکھوں سے بھی اشارے کرتے ہیں، کبھی ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے ہیں، کبھی آپ منہ سے بھی تو کہتے ہیں نا، یہ لڑکی، یہ کتاب۔ تو جو کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اور یہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی معرفہ ہوتے ہیں۔ یہ پنکھا، وہ پنکھا، یہ وائٹ بورڈ، وہ وائٹ بورڈ، یہ ایک لڑکی، یہ 2 لڑکیاں، یہ سب لڑکیاں، یہ ہم اپنی ڈیلی لائف میں بولتے ہیں۔ اسم اشارہ ہم اردو میں اور انگلش میں استعمال کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دس، دیٹ، ہم کہتے ہیں تو اشارے، صحیح ہے؟ تو جو اشارے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کو اسم اشارہ ہی کہتے ہیں، ٹھیک؟ کسی جاندار یا بے جان کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔ دور کے لیے بھی ہوتے ہیں اور نزدیک کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ نہیں؟ عربی اردو میں یہ نزدیک کے لیے، وہ دور کے لیے، دس یہ نزدیک کے لیے، دیٹ دور کے لیے۔ تو آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہے؟ اچھا جی، آگے آتا ہے نمبر 4 پر اسم موصول۔ اسم موصول کہتے ہیں 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔ کسی کو جملے کی لفظ، اس جملے کی سمجھ آئی ہے نا؟ سمجھ آئی ہے؟ کیا نہیں سمجھ آئی؟ میں بتاتی ہوں۔ میں نے اپنی اس دوست کے گھر جانا ہے، میں نے شام کو اپنی اس دوست کے گھر جانا ہے، میں نے شام کو اپنے اس دوست کے گھر جانا ہے، مجھے چائے پر بلایا ہے۔ یہ بھی ایک جملہ اپنی جگہ پہ، یہ بھی ایک جملہ ہے، درمیان میں کچھ مس ہے۔ کیا؟ جس نے، ٹھیک ہے؟ جس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ اس ذات کی قسم جس نے، جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے۔ تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ اسم موصول جو ایک جملہ اس سے پہلے ہوتا ہے، ایک جملہ سے، اور جو دونوں کو ملاتا ہے، آپس میں ایک ربط بناتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم موصول یا اسم موصولہ، اسماء موصولہ۔ سمجھے اردو میں کیا کچھ ہے؟ جو، جس نے، جس کو، جس کا، جنہوں نے، جن کا وغیرہ اسماء موصولہ ہے۔ سمجھ آئے؟ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہے؟ اور عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ الذی، اللاتی، الذین، اللاتی، اللائی وغیرہ اسماء موصولہ ہیں، ٹھیک؟ اتنا پتہ چل گیا؟
آج میری کلاس کا دھیان کہیں اور ہے، کیا کیا جائے؟ ہیں جو کام ہو رہا ہے وہ یہیں پہ ہو رہا ہے، آپ لوگ دیکھتے رہو گے، ٹھیک؟ اچھا جی، اس کے بعد پانچویں قسم ہے اسم معرف بالف لام۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا 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 آپ نے کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا ہے؟ اسم معرف بالف لام، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں جی جی بولے نا مجھے اچھا، جو ہم نے شروع میں پڑھ لیا تھا، آسان سا تھا جو شروع میں جب ہم نے حروف شمسی اور حروف قمری کیے تھے، وہاں پر جو ہم نے ال کا قاعدہ لگایا تھا، وہ ال لگایا تھا۔ ہم نے کس لیے لگایا تھا؟ کسی بھی اسم کو جب معرفہ بنانا ہو تو ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ ال لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ہے کتاب، تو اس کو میں کیا کر دوں گی؟ الکتاب، تو کیا بن گیا؟ اس کو کون سا کہتے ہیں؟ اس کو لام تعریف کہتے ہیں، وہ لام جو اسم معرفہ بنا دیتا ہے، تو یہ اس شکل میں آتا ہے الکتاب، الکتاب وہ، ٹھیک؟ اس چیپٹر کا میں نے آپ کو ہلکا پھلکا سا نا یہ بتایا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آ جائیں اسم معرف بالف لام، پراپر ناؤن میڈ ود AL ود ال، ایسا اسم معرفہ ہے جو اسم نکرہ کے شروع میں الف لام ال لگا کر معرفہ بنایا گیا ہو۔ عربی زبان میں الف لام کا وہی استعمال ہے جو انگلش میں دا کا ہے۔ انگلش میں دا کیوں کہتے ہیں؟ کسی چیز کو خاص بنانے کے لیے، دا نیوز خاص خبر، دا بک، ٹھیک ہے، دا بک خاص کتاب۔ مثلاً کتابن ایک یا کوئی کتاب بک ہے، معرف بالف لام الکتاب سے مخصوص ایک مخصوص کتاب دا بک ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح، یہ انگلش سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ شکر ہے۔ عربی گرامر میں الف لام کو لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہ کہ فرما رہے ہیں مصنف، فرما رہے ہیں اسم معرفہ کی پہلی 4 اقسام کے ساتھ الف لام لگانا درست نہیں ہے۔ جو ہم نے پہلی 4 پڑھی نا، اسم علم جو نام ہے وہ خود ہی معرفہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا نام کیا ہے؟ نزہت ہے، میرا نام بتا دیا جائے النزہت، تو میرا نام کیا ہے؟ وہ پہلی معرفہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسم ضمیر، جو ضمیریں ہیں آپ کے پاس جو نام کی جگہ پہ لگائی جاتی ہیں، جیسے ہوا پڑھتی ہیں تو آپ ال ہوا کر دیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ اسم اشارہ ہے، اسم اشارہ کون سا ہے؟ حاذا ہوگا، حاذہ ہی ہوگا، ذالکہ ہوگا، اس کے ساتھ کبھی بھی ال نہیں آئے گا، اشارہ پہلی اسم معرفہ ہے۔ اسم موصول الذی کے ساتھ آپ الذی نہیں کر سکتی، الذین نہیں کر سکتی، ویسے ہی آئے گا۔ اور صرف کیا ہے؟ الف لام لگا کر ہم کسی عام لفظ کو کیا کر دیتے ہیں؟ خاص بنا دیتے ہیں۔ یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا؟ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے المحمد، جیسے کسی کا نام محمد ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا کر دیں؟ المحمد لگا کے اس کو خاص کر دیں، ٹھیک ہے؟ پھر الحاذہ، حاذہ ہے، اس کو الحاذہ نہیں کہہ سکتے بلکہ محمد اور حاذہ کہیں گے۔ اسم نکرہ، یہ اسم نکرہ کے مقابلے میں ہے، پیج نمبر 28 پہ 28 پہ۔ ہر وہ اسم جو اسم معرفہ کی 5 اقسام جو ہم نے پڑھی ہیں، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصولہ، الف لام لام تعریف والا الف لام جو ہے، اس کے علاوہ جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ اسم نکرہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ نکرہ ہوگا۔ اسم نکرہ کی نشانی کیا ہے؟ کہ اسم نکرہ کے آخر میں عموماً تنوین ہوتی ہے۔ تنوین کون سی؟ ڈبل پیش، ڈبل زبر یا ڈبل زیر، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، ضمتان، کسرتان یا فتحتان، یہ ہوتی ہیں۔ ولدن، رجلن، کتابن وغیرہ۔ اسم نکرہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کوئی، چند، کچھ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ولدن ایک یا کوئی لڑکا، اولادن چند یا بہت سے لڑکے۔ یہاں تک آپ کو پتہ چل گیا؟ اچھا جی، تھوڑی سی آپ اس کی تھوڑی سی مشق دیکھیں، باقاعدہ اس کو ہم اگلی کلاس سے ہم پڑھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے معرفہ اور نکرہ کو الگ الگ کرنا ہے، یعنی کہ تنوین کیا ہوگی؟ نکرہ ہوگی، ال کیا ہوگی؟ ہاں، اور اب آپ نے نام کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ بنتن تنوین، بنتن نن تو نن نکرہ، کسی طرح کی کچھ یاد رکھیے۔ اچھا، الصالحون کس طرح اسم معرفہ ہے؟ اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے؟
ال الرجالو الرجالو معرفہ ہے. کس کا معرفہ ہے؟ ال، کوئی نام نہیں ہے. نساء ان نکرہ. ہذہ نہ ال ہے نہ تنوین ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک اشارہ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اشارے کیا ہوتے ہیں؟ اسم معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اشارہ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو خاص بنا دیتا ہے تو اشارہ اسم معرفہ ہوتا ہے. انا میں نے اپنی بات کی. میں کیا ہوں؟ میں اپنی بات کر رہی ہوں. نہیں، میرے نام کی جگہ میرا نام ام حارث ہے. میں صبح یہاں آتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، تو میں اپنے نام کی جگہ استعمال کر رہی ہوں ضمیر. ذالکا وہ ایک، ذالکا وہ ایک پنکھا، اشارہ میں نے کیا. ابراہیم میرے بھتیجے کا نام ہے ابراہیم. کیا ہے؟ ایک نبی کا نام ہے ابراہیم. کہ کیا ہے؟ نام رکھا گیا نا. تو یہ کیا ہے؟ نام کیا ہوتا ہے؟ اسم علم، یعنی کہ اسم معرفہ. فاسقات نافرمان عورتیں، بہت ساری نافرمان عورتیں. یہ کیا ہے؟ فاسقات اسم نکرہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. الساعتانی الف لام لگا ہوا ہے، تثنیہ ہے. اور ویری گڈ. جمیلۃن خوبصورت. جمیلۃن نکرہ. ٹھیک ہے، اچھا جی. الاولاد سوال ہے اسم معرفہ کو اسم نکرہ بنائے. الاولاد، اس کے آخر میں ہم نے نن کی آواز نکالنی ہے. دن سنگل پیش ہے نا، تو نکرہ بناتے ہوئے ہم ڈبل پیش لگا دیں گے. الاولادو کو الاولادو کا ال اڑا دیں گے. الاولادو، اولاد نے بہت تنگ کیا، پہلے تنگ نہیں کرتی تو یہ خاص اولاد تھی، ہے نا. ماں باپ تنگ آئے تو ہم نے کہا نہیں، اولادن. یہاں پہ سنگل پیش ہے نا، نکرہ بناتے ہوئے ڈبل پیش. ٹھیک ہے. اولادن. الکتابانی ہے، کتابانی نون سے نی کس کی آواز ہے؟ تثنیہ کی کہ جمع کی؟ الکتابانی نی تثنیہ میں نی آتا ہے نا، تثنیہ. الکتابانی اس کو بنائے نا نکرہ، ال کو اڑا دیں. یہ عام ہو گئی ہے، مارکیٹ میں عام ہو گئی ہے. کتابانی دو کتابیں. الصالحات اب ال اڑائیں گی تو تاپش تو کی جگہ کیا آ جائے گا؟ صالحات. الآیات الآیات کو کیا بنائیں گی؟ آیاتن، ال اڑا دیں گی. المؤمنون ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ آپ وہ نہیں لگائیں گی. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، نہیں. اس کا صرف ال اپنے نہ اڑا دینا. کیا ہے لفظ؟ کیا ہے؟ المؤمنون. یہ کیا ہے؟ ال ہے نا، اس کو ہٹا دیں. مومنون. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی. تنوین تب آئے گی جیسے آپ کے پاس تھا نا لسان، اس کے پاس اپنی تنوین شروع میں تھی نا، پیج نمبر 24 پہ لسان، اس کی اپنی تنوین تھی. ٹھیک ہے، اس کے پاس اگر آپ دیکھیں گی وہ اپنی تنوین نہیں ہوگی، تو یہاں پر تنوین نہیں آئے گی. اتنا کچھ بولی کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی.
مذاق نہیں، مذاق اڑاتے نہیں، مذاق کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہماری، ہاں مذاق اڑانا تو بہت بری بات ہے، بہت ہی، کوئی مذاق نہیں اڑائے گا. مذاق کرتی تو مذاق کیا تو ہنس لو اپنے اوپر، دل نہیں کرتا ہنسنے کو ہیں. دیکھو زندگی میں ہنسنے والے لوگوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے اس ال کو اڑا دیا تو یہ آپ کے پاس جی آ جائے گا. اب یہ نہیں اپنی یہاں پر اس کو تنوین لا کے لگا دیں، یہاں پر نون پہلے ہی ہے. تو میں نہیں کہنا، میں ہی کہہ رہی ہوں نا، میں ہی کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر تنوین نہیں لگے گی، اس کے پاس نون پہلے ہے. ٹھیک ہے، نون پہلے ہے. ٹھیک ہے، آپ سمپل سمپل سے اس کی بات سمجھو. ٹھیک ہے، اچھا جی، اسم معرفہ کو اسم نکرہ کو اب اسم معرفہ بنائیں. جلدی کر لیتے ہیں. سوال نمبر 3، رجالن، نہیں رجالن، اب اس کو بنائیں. میں نے کیا بتایا تھا کہ ایک وقت میں یا تو کوئی معرفہ ہوگا یا نکرہ بنائے گا. اب یہ نکرہ ہے تو اس کا معرفہ بنانا ہے، الرجالو. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا، امرأتانی، ٹھیک ہے، صادقاتن، تو مشرکون، آیتن. ال آئے گا تو ساتھ بعد میں کیا، تنوین نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ایک چیز بیک وقت خاص اور عام نہیں ہو سکتی. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یا تو یہ خاص ہے یا یہ عام ہے. اس کا آدھا حصہ خاص اور آدھا حصہ عام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ اپنی دادی کو نانی کو ایک وقت میں خاص اور ایک وقت میں عام بنا سکتی ہیں؟ نہیں بنا سکتی نا. ٹھیک ہے، اچھا کریکشن کریں. سوال نمبر 4، الہذا، الہذا جو پہلے ان کے ال کس کے ساتھ آئے گا؟ جب آپ نے کسی عام لفظ کو خاص کرنا ہو تو اسم اشارہ، اسم ضمیر، اسم موصول، اسم علم، یہ خاص ہے، ان کے ساتھ ال نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، المحمد، محمد نام آئے گا. ٹھیک ہے، ال نہیں آئے گا. صحیح ہے. چلیں جی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، آپ لوگ سچ سچ مجھے بتائیں، یہاں سے کلاس ہونے کے بعد رات کو آپ لوگ اپنا سبق پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے. بس مجھے آپ سے یہی سننا تھا. ہاں مجھے جھوٹ نہیں سننا. پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ بس ختم. جو بندہ اپنی اس غلطی کا وہ نہیں کرے گا، ہاں اعتراف نہیں، شکریہ، اعتراف نہیں کرے گا تو وہ اپنی غلطی کا احساس نہیں کرے گا. اپنی غلطی کو کور نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوگا. ایسا کچھ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جی اتنی طالبات کو سبق نہ یاد کرنے پر لٹکا دیا گیا. ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میں اور بڑھ کے زیادہ محنت کروں گی. آپ لوگوں کا تو کچھ نہیں بگڑے گا. میں آپ کو اور زیادہ اس چیز پہ کوشش کروں گی کہ موٹیویٹ کروں کہ جی سبق پڑھا کریں. ٹھیک ہے، اپنے وقت کی قدر کریں. ٹھیک، چلے جی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.